بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا محمد ابن علی یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جیسا کہ تمام مومنین کو اس بات کا علم ہے کہ 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ اگر ہم ائمہ اطہار کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر امام کی زندگی کے کچھ کلی اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں کہ جن کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے زندگی کے اصول اور ضوابط پر نظر ڈالیں تو کچھ پہلو ابھر کر سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا پہلو ان کا عبادی پہلو ہے، دوسرا پہلو علمی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے اور سیاسی پہلو ہے۔ ویسے تو ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت اور زمان کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک پہلو جو سیاسی پہلو ہے اس سلسلے پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے دوران امامت میں ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک اور حشام ابن عبد الملک جیسے حاکموں کو دیکھا ہے۔ آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ ان حکمرانوں کی بدولت شیعہ اور شیعوں کی تہذیب، تمدن، ان کا نام و نشان، تفکر تشیع روبِ زوال ہے۔ حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ لوگ شیعوں کو زندیق اور کافر کہنا پسند کرتے تھے اور انہیں علی کا شیعہ کہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے حالات کو محسوس کیا اور ایک عظیم درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ یہ امام کا پہلا سیاسی قدم تھا کہ جہاں ایک عظیم حوض علمیہ کی بنیاد رکھ کر طلاب اور شاگردوں کی تربیت فرمائی اور ان افراد کو علوم آل محمد، فقہ آل محمد اور اجتہاد کے صحیح طریقوں کے ساتھ ساتھ تفکر و تشیع سے روشناس کرایا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 4000 طلاب کا مجمع امام باقر علیہ السلام کی شاگردی میں تعلیمات دین اسلام اور علوم آل محمد سے سرشار ہونے لگا۔ امام کا دوسرا سیاسی قدم یہ تھا کہ آپ نے انہی برجستہ طلاب اور شاگردوں میں سے تعلیمات واقعی اسلام اور تفکر تشیع کی نشر و اشاعت کی خاطر شہر بشہر روانہ کرنا شروع کر دیا۔ امام کے ایک عظیم اور اقدام کے سلسلے میں اگر گفتگو کی جائے وہ یہ کہ امام نے دبے الفاظ میں غیر مستقیم طریقے سے حکومت وقت کے خلاف لب کشائی شروع کر دی تھی۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، جہاد، حج اور ہماری ولایت و خلافت۔ مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے 4 چیزوں پر تو عمل کیا مگر ہماری ولایت اور خلافت کو بھول گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کسی چاہنے والے نے امام سے سوال کیا، سیدی ماذا تقول فی الدخول علی السلطان، آپ کا کیا نظریہ ہے اگر ہم حاکم کے دربار میں جانا چاہیں، تو امام فوراً جواب دیتے ہیں کہ تمہارا یہ کام ہماری نظر میں جائز نہیں ہے۔ اس کے جیسے اور بھی بہت سی روایتیں ہیں اور بھی ایسی داستان ملتی ہیں کہ جہاں امام نے حکومت وقت کے خلاف لب کشائی کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے کل 57 برس کی زندگی میں ان تعلیمات
اسلامی کو اور تفکر تشیع کو پھر سے زندہ کیا کہ جن تعلیمات اسلامی اور تفکر تشیع کو رسول اسلام اور ان کے بعد ان کے برحق جانشینان لے کر لوگوں کے سامنے آئے تھے۔ الغرض آسمانی امامت کا یہ 5واں آفتاب ظالم حکومتوں اور حکمرانوں کی وجہ سے 7 ذی الحجہ 114 ہجری کو غروب کر گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ